اللہ کی قسم جب اللہ پوچھے گا مسلمانوں کے عالموں سے کہ جن کو قرآن میں نے نہیں دیا تھا، یہ یورپ والے، یہ امریکہ والے، یہ ان کے اپنے بھی بہت اختلاف ہیں، لیکن اپنے سارے اختلافوں کے باوجود یہ اپنے مشترکہ ایجنڈے پر اکٹھے ہو کر آتے تھے، اکٹھے تم پر حملے کرتے تھے، ایک دوسرے کے اتحادی تھے۔ تمہیں محمد مصطفیٰ نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی تھی کہ تم بھی اپنے اختلافات کے باوجود مل کے کام کر سکو۔ اللہ کی قسم کوئی جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نعوذ باللہ ناممکنات کا آرڈر نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کی ذمہ داری نہیں لگاتا۔ تو جب اللہ کہہ رہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کا مطلب ہے امت اسلام کے لیے یہ ممکن تھا کہ اگر اختلافات ہو بھی جائیں بینات کو سامنے رکھ کے اکٹھے ہو جائیں۔ شیعہ ہو یا سنی، تمام عالموں کی ذمہ داری بنتی ہے بیٹھے مل کر ان بینات کو طے کریں امت کے لیے اور کہیں کہ ٹھیک ہے اپنے اپنے عقائد آپ رکھو، لیکن یہ حدود و قیود ہے اور یہ وہ بینات ہے اللہ کی طرف سے جس پر ساری امت کو اکٹھے ہونا ہے، اور پھر ڈٹ کے ہر دشمن کا مشترکہ مقابلہ کریں۔ اگر یہ ہوتا تو فلسطین میں بچے نہ مارے جا رہے، توجہ فرما رہے۔ اگر یہ ہوتا تو اگر حسینیت ہوتی، اب آ جائے امام حسین کی طرف، میں نے عرض کیا اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے، علی و بطول کا تربیت یافتہ قرآن سے جدا نہیں ہے۔ آپ دونوں شخصیات کو کمپیئر کر لیں، یزید کو اور حسین، دونوں کو کمپیئر کر لیں، آپ کو خود ہی کسی بھی منصف کو پتا چل جائے گا حسین سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟